ایک بہرے کو معلوم ہوا کہ اس کا پڑوسی بیمار ہے۔ بہرے نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے بیمار پڑوسی کے لیے جانا چاہیے، لیکن میں اس کی آواز تو سن نہیں سکوں گا۔ ہاں، اس کے ہونٹوں کی جنبش سے قیاس کر لوں گا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ جب میں پوچھوں گا دوست کیسے ہو، تو وہ کہے گا اچھا ہو، میں کہوں گا شکر ہے۔ میں پوچھوں گا کیا کھایا ہے، وہ کہے گا شوربہ، میں کہوں گا مناسب ہے۔ میں پوچھوں گا علاج مالج کون ہے، تو وہ کسی کا کام بتائے گا، میں کہوں گا کہ وہ آتا ہے تو تیرا کام اچھا ہو جائے گا۔ وہ جہاں جاتا ہے حاجت روا بن جاتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ بیمار کے پاس گیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پھرتے ہوئے پوچھا کیسے ہو؟ وہ تکلیف میں تھا، بولا مر رہا ہوں۔ بہرے نے اٹکل لگائی کہ شکر ہے، لیکن وہ تو ٹیڑھی لگی۔ پھر پوچھا کیا کھایا ہے؟ وہ بولا زہر۔ بولا بہت اچھی دوا ہے۔ مریض اور تنگ ہو گیا۔ مالج کا پوچھا تو یہ بولا ملک الموت۔ وہ بولا تمہیں مبارک ہو، وہ بہت خوش قدم ہیں، اور میں ابھی ان کے پاس سے تیرے پاس آیا ہوں اور تیری خبر گیری کرنے کو کہا ہے۔ بہرا خوش خوش اپنے گھر لوٹا، بولا شکر ہے میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ بہرے پن کی وجہ سے اس کا گمان الٹا تھا کہ خالص نقصان کو نفع سمجھا۔ وہ خوش تھا کہ میں نے پڑوسی کی عادت کر دی۔ مریض کہہ رہا تھا کہ یہ تو میری جان کا دشمن تھا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ اس میں صبر کا مادہ نہیں تھا، تو وہ چاہ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے میں اسی پر پلٹ دوں۔ بیمار پرسی دل کو آرام پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، یہ تو اس کی عداوت کی ہے۔ بہت سے انسان ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، لیکن چھپی ہوئی گناہ گاری کرتے ہیں۔ بہت سے وہ پانی جن کو تم صاف سمجھتا ہے مقدر ہوتے ہیں، اس بہرے کی طرح جس نے یقین کیا کہ اس نے نیکی کی ہے، حالانکہ وہ برائی تھی۔ اس نے اپنی دانش میں نیکی سے مریض کے دل میں آگ بھڑکا دی۔ اے لوگو، اس آگ سے بچو جو تم نے خود بھڑکائی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاکار سے فرمایا اے نوجوان، تو نماز پڑھ، کیونکہ جو کچھ تو نے پڑھا ہے نماز نہیں تھی۔ اسی لیے ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا آیا ہے، کہ اللہ میری نماز کو گمراہوں اور ریاکاروں کی نماز کے ساتھ نہ ملا۔ جناب سمجھ رہے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں اور بے خبر ہیں کہ گناہ کی وجہ سے جان ہلاک کر رہے ہیں۔ جو قیاس ناقص حس کی وجہ سے ہوگا، وہی کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ سب سے پہلا شخص جس نے خدائی انوار کے مقابلے میں قیاس کیا، شیطان تھا۔ اس نے کہا اگر آگ مٹی سے یقیناً بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا نسبت کچھ نہیں، لعن صحابہ، پرہیزگاری اور تقوی بزرگی کی مقام بن گیا۔ یہ فانی دنیا کی وراثت نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا ورثہ ہے۔ ابو جہل کا بیٹا مومن بن گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا گمراہ میں ہو بنا۔ قیاس اور اٹکل ابر کے دن یا رات میں قبلہ کا بدل بن سکتے ہیں، لیکن سورج اور کعبے کے سامنے ہوتے ہوئے قیاس نہ کر، محض اپنے خیال کو ذات نہ بنا لے۔ ابدال کے حالات کا صاحب اقوال کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو نے پرندوں کی بولی سیکھ لی اور سینکڑوں قیاس اپنے عقل سے گھڑ لیے، لیکن اس بیمار کی طرح تو نے بہت سے دل شکستہ کر دیے۔ خبردار، اپنے گمان کی وجہ سے آسمانی مراتب سے نہ گر پڑ، غیرت خدا بندی سے ہمیشہ ڈرتا رہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے وہ لوگ صرف گمان کا
اتباع کرتے ہیں، اور گمان حق بات کے مقابل کچھ مفید نہیں ہے۔ یاد رکھو، حقائق باطنہ کو محض ظن کی بنیاد پر انکار درست نہیں ہے۔ علوم انسانی کو راحت مہیا کرتے ہیں، لیکن ذہنی علوم وبال جان ہیں۔ علم اگر تن کے لیے ہے تو بوجھ بن جائے گا، لیکن اگر دل کے لیے ہے تو مددگار ہوگا۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ اللہ نے فرمایا یحملوا اسفارا، یعنی اپنی کتابیں لادے ہوئے ہیں۔ وہ علم بوجھ ہوتا ہے جو اللہ کے جانب نہ لے جاتا ہو۔ کاف اور لام گل بنتے ہیں، لیکن ان میں خوشبو تو نہیں، رنگ تو نہیں، پھول کا سا حسن تو نہیں۔ تو اگر نام اور حرف سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو خود سے بالکل پاک کر لے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک وہ ہے جو میرے جوہر اور میری ہمت میں میرا شریک ہوگا۔ ان کی جان مجھے اس نور سے دیکھے گی جس سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ مشاہدے کی یہ صورت عشق سے حاصل ہوتی ہے جو روح کے لیے آب حیات ہے۔